اور کافر کی، فاسق اور فاجر کی جہنم سے بدبودار ٹاٹ لے کر آتے. ایک تو وہ بدبو دور کے پریشان، دوسرے وہ جہنم کے ملائکہ جس طرح انگلیوں میں ڈال کر نکالا جائے اس انداز سے نکالا جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک موت سے پوچھا تھا کہ تم لوگوں کی جسم، حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا کہ لوگوں کی جسم سے جان کیسے نکالتے ہو؟ فرمایا یہ تو جب آپ اس وقت گزرو گے تو آپ کو پتہ لگے گا. لیکن ایک مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں کہ چاروں طرف ایک تار ہو، اس میں دونوں طرف کیلے لگے ہوئے ہوں. آپ دیکھتے ہیں نا باؤنڈری بندی ہوتی ہے، تار بنایا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کو حضرت اسرائیل مثال دے کے بتا رہے ہیں، وہ تار والا جو دونوں طرف سے کیلا لگا ہوا ہے، سنڈاس کے راستے سے میں گھسیڑوں، حلق تک لے کے جاؤں اور پھر کھینچ لوں. یہ آپ کو مثال دے کے بتا رہا ہوں. اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت. بڑی لذتیں حاصل کر رہے ہیں ہم، بڑے ڈلپ کے گدے پہ سوئے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ ایمان والی اور راحت والی اور عافیت والی موت نصیب فرمائے، اور اس کے بعد پھر عافیت والی قبر کی منزل نصیب فرمائے. نقیرین کا سوالوں کا جواب دیتے وقت اللہ ہماری مدد فرمائے. بہت کٹھن وقت ایمان والے کے ساتھ اور کافر کے ساتھ آنا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر میں اتارنے کے بعد قبر دباتی ہے مردے کو، اتنی شدت سے دباتی ہے کہ دائیں پسلی بائیں طرف اور بائیں پسلی دائیں طرف چلی جائے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایمان والے کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا؟ فرمایا نہیں، قبر دبائے گی، ایمان والوں کو بھی دبائے گی، لیکن اس کا دبانے کا انداز یہ ہوگا جیسے ماں محبت سے بچے کو دباتی ہے، اس انداز سے قبر دبائے گی ایمان والوں کو. اور کافر کو اس انداز سے دبائے گی کہ اس کی دائیں پسلی بائیں طرف اور بائیں پسلی دائیں طرف نکل جائے گی. ہر کسی کو اس منظر سے گزرنا ہے، کہنے والوں کو بھی جانا ہے، سننے والوں کو بھی جانا ہے. اور 1400 سال تک جو کہہ رہے تھے وہ چلے گئے، وہ کیفیت دیکھ چکے. اب ہم کو بھی دیکھنا ہے. جو جا چکے ہیں ان کے لیے ہم نے فرما دیا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر. تم اس منزل کو پہنچ چکے ہو، تم وہ لذت چکھ چکے ہو، ابھی ہمیں چکنا باقی ہے. اللہ کرے اللہ ہمیں وہ لذت اچھی نصیب فرمائے، راحت والی موت، عافیت والی موت، ایمان والی موت، شہادت والی موت نصیب فرمائے. باقی اس منظر سے تو گزرنا ہے. تو اللہ کے نبی نے 13 سال تک توحید کا پیغام دیا. اس پیغام میں سب سے پہلی شہادت عورت کی ہوئی. کمال کی بات ہے، اس دین کے لیے سب سے زیادہ خدمت عورت کی. سب سے پہلا مال اگر کسی نے خرچ کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دین کے لیے سب سے پہلی شہادت ہوئی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر کی بیوی، حضرت عمار کی والدہ محترمہ، ابو جہل کی لونڈی. تین کے تینوں ابو جہل کے لونڈی تھی. سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. ظاہر چیز ہے قیامت تک سارے شہید ہوتے رہیں گے. ابھی بھی مجاہدین فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں. شاید اس ملک کے اندر بھی مسلمانوں کو شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اب اعلان کیا ہوا ہے. اب اس کی طرف سے کب اعلان آتا ہے؟ کیونکہ وقف بل پاس ہو چکا ہے. گورنمنٹ کی تمام گندی نظریں اوقاف پر ہے، اور یہ دین کا معاملہ ہے. ہماری مسجدیں، ہمارے قبرستان، ہمارے مدرسے، اس سے دین کی نشو و نما ہوتی ہے، اور اس پر قبضہ ہوگا گورنمنٹ کا. قانون پاس ہو چکا ہے، صرف اس کو لاگو کرنا باقی ہے. ابھی 5 دسمبر تک کا ٹائم تھا، سپریم کورٹ نے بھی ٹائم نہیں دیا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں روڈوں پر آنا ہے، سڑکوں پر آنا ہے، اسی انداز سے آنا ہے جس انداز سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں کو آنا پڑا تھا. اور ظاہر بات ہے اگر ہمیں اپنے دین کا تشخص بچانا ہے، اپنے قبرستانوں کو بچانا ہے، یا اللہ کے گھروں کو بچانا ہے، تو ہمیں میدان میں آنا پڑے گا. دو ہی بات ہوگی، جان لو یا جان دو. انشاءاللہ مسلمان ہمیشہ جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے، جان لینے کے تیار نہیں رہتا. جان دینے کے معاملے میں کوئی لینے آ جاتا ہے تو اس کو
قتل کر دیتا الگ بات ہے. اور عجیب دنیا کا دستور ہے, آپ اپنے گھر سے نکلے کسی کو مارنے کے لیے, آپ کبھی مار کے آ نہیں سکتے, لیکن آپ اپنے گھر سے نکلے کہ آج مجھے مر کے آنا ہے, مرنے والے کو کوئی مارنے والا پیدا ہی نہیں ہوا ہے جب تک اللہ نہیں چاہے اس کا موت کا وقت نہیں آیا. خالد بن ولید نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ایمان والو تم بالکل مطمئن رہو, تمہاری موت تمہاری محافظ ہے, وقت سے پہلے آنے والی, اور آ گئی تو دنیا کی کوئی طاقت روکنے والی نہیں ہے. روز یہ منظر دیکھتے ہیں ہم. اللہ کے نبی فرماتے کہ اے لوگوں اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, دنیا کی لذتیں بھلا دے گی. یہ کیوں آپ کو کھانے کے وقت لقمہ اٹھا کر آپ کو کیوں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ, اللہ کے نام سے شروع کرو جو کھانے میں برکت دینے والا ہے. یہ رزق کا مالک وہ ہے. ابھی چاہے اللہ تو یہ بریانی کا نوالا آپ کے منہ تک نہیں پہنچے, اندر نہ چاہے جانا نہ چاہے اللہ تو نہیں پہنچ سکتا ہے. کیا ہوتا نہیں ہے؟ منہ میں نوالا پہنچا ہے, خبر آئی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, منہ کا نوالا وہیں کہ وہیں والد کا انتقال ہو گیا. اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں. ابھی میرے لڑکے کے سالی کی سنیچر کو اس کا شام کو نکاح ہے, کلیئر روڈ میں لڑکا رہتا ہے. یہ واقعات اللہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں لیے سبق کے لیے. شام کو بچے کا نکاح ہے, صبح والد کا انتقال ہو گیا. وہ اتنے نیک لوگ تھے, اللہ ان دونوں میاں بیوی کو نیک اور صالح بنائے کہ شام کو انہوں نے سادگی سے کے نکاح پڑھا ہے. کل سننے میں آیا کہ کل انہوں نے گھر میں اپنے بلا کے ولیمہ کیا. والد ان کے بیمار تھے. میں پونا ایک شادی میں گیا, نکاح میں شامل تھا. دولہا کرسی پہ بیٹھا ہوا, نکاح قبول کروایا قاضی نے 2 مرتبہ, تیسری مرتبہ قبول کرنے میں دولہا کرسی پہ ہی بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا. لڑکے والوں نے چیخ پکار کی کہ لڑکی کتنی منحوس ہے کہ ہمارے لڑکے کو کھا گئی, اور آئین نکاح کے وقت لڑکے کا انتقال ہو گیا. لڑکی کا باپ, لڑکی کا والد اور والدہ دونوں بے ہوش ہو گئے بیچارے. اب حال میں بھگدڑ مچ گئی, منچر ہو گیا. میں نے منظر دیکھا تو میں مائک لیا, اور میں مائک پہ کھڑے رہے کے بعد 40 منٹ تک میں نے بیان کیا کہ آخر یہ کیا بات ہو گئی کہ موت و زندگی تو اللہ کی طرف سے لگی ہوئی ہے, اور اگر اب اس کی جگہ لڑکی مرتی تو پھر کون منحوس ہوتا؟ چلیے لڑکا مر گیا تو لڑکی منحوس, لڑکی مرتی تو کون منحوس ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا, سورج گرہن ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کے پیدا ہونے اور کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا, اللہ کی طرف سے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ہم ایمان والے یہ ساری جہالت کو ختم کرنے آئے, ساری جہالت ہم نے لے لی ہے. سورج گرہن ہو, چاند گرہن ہو, نماز رکھا ہے, نماز خسوف رکھا ہے, 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اس وقت سورج اتنا بڑا ستارہ ہے لیکن اللہ کے عذاب میں گھرا ہوا ہے. چاند گرہن گویا تو اللہ کے عذاب میں گھرا ہوا ہے. اپنی مرضی سے سورج نکل نہیں سکتا, 6:03 میں اس کو نکلنے کا وقت ہے, اسی وقت نکل سکتا, اللہ کی مرضی کے بغیر نکل نہیں سکتا ہے. اور کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہو کے آ گئے. اللہ نہ چاہے تو 9 مہینہ پیٹ میں رکھنے کے بعد 2.5 سال تک ماں کے پیٹ میں حمل رہتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 30 سال ماں کے پیٹ میں رہ کے پیدا ہوئے. امام طبرانی 30 سال تک ماں کے پیٹ میں رہ کے پیدا ہوئے. اور جب اللہ چاہے تو 7 مہینے میں 9 مہینے سے پہلے 2 مہینہ پہلے ڈیلیوری کروا دے. اللہ کی یہ مرضی ہے. اور جب موت کا وقت آ گیا, سمندر میں ہو تو مرنا ہے, جہاز میں ہو تو مرنا ہے, محل میں ہو تو مرنا ہے, جنگل میں ہو تو مرنا ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل, جب یہاں بیٹھتے تھے مجلس میں تو مریدین کہتے تھے کہ حضرت ہماری تو بڑی تمنا ہے کہ آپ کی موت کے وقت اللہ ہمیں آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق دے, آپ کی میت میں شامل ہونے کی توفیق دے. حضرت مسکرا کے فرماتے تھے کہ تم میرے جنازے کی فکر میں لگے ہو, تم مجھے کفن بھی نہیں دے پاؤ گے. بہت غور سے سنیے گا, یہ اللہ والوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں. 1967 میں حج بیت اللہ گئے, کرلا کے اندر ڈیلکس ہوٹل ہے, پوری بلڈنگ حضرت کی ہے. وہ آخری مجلس تھی, حج سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے, حضرت فارسی کا ایک شعر پڑھتے تھے
کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ نماز جنازہ پڑھو گے، تم تو میری تربت پہ مٹی بھی نہیں ڈال پاؤ۔ حج بیت اللہ 1967 میں یہاں سے بیٹھے مین پانی کے اندر، جہاز کے اندر آپ کا انتقال ہوا۔ مدینے سے ٹیلی گرام آ رہا ہے کہ آپ کی لاش مدینہ لائی جائے، جدہ لائی جائے، بیت المقدس سے فلسطین سے آ رہا ہے کہ یہاں لائی جائے، لیکن سارے وائرلیس جہاز کے خراب ہو چکے، کوئی میسج نہیں جا رہا ہے۔ بہرحال حضرت کو جہاز میں ہی کفنایا گیا اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت کو پانی میں ڈال دیا گیا۔ کوئی مٹی نہیں ملی، کوئی نماز جنازہ نہیں ملا۔ یہ دو بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے آخری تمنا کی تھی۔ آپ آخری حج کو جب جا رہے تھے، یہی ڈیلکس ہوٹل کے اندر اس مجلس میں ہم اپنے والد کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت نے ایک جملہ کہا تھا کہ آج جا رہا ہوں، شاید میرا یہ آخری حج بیت اللہ ہو، اور حج کرنے کے بعد بچوں کے ساتھ روتے تھے کہ جاؤں گا اللہ کے رسول ہم کے روضے اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر امت کا درس سناؤں گا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی، امت بہت پریشان ہے، امت کے عقیدے توحید پر بڑا ضرب لگا ہوا ہے، امت کے دین کے اندر بڑی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول آپ اپنی روحانیت سے امت کی ان تمام چیزوں کو زندہ فرمائیں۔ اللہ کی مشیت میں مرضی نہیں تھی، حج بیت اللہ نہیں پہنچ پائے، پانی کے اندر انتقال ہو۔ دوسرے بزرگ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 1981 میں دارالعلوم دیوبند میں اختلاف شروع ہوا، 1983 میں آپ کا انتقال ہوا۔ تکیے کے نیچے سے آپ کے اوپر وہ اشعار سلام لکھا تھا، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو، یہ کلام لکھا ہے۔ اس میں آخر میں لکھا ہے کہ ہے دل میں اپنے یہ طیب ارواں کہ اللہ کے رسول اقدس کے سامنے حاضر ہوں اور وہ اپنا دل حال سناؤں اور اللہ کے نبی سے کہوں کہ تم میرا سلام لے لو۔ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ 6 شوال کے مہینے میں اتوار کے دن اسی دارالعلوم دیوبند کی زمین میں آپ کا انتقال ہوا۔ یہ کلام لے جاتے اللہ کے رسول کے سامنے پڑھتے، جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ جانے ان کا کیا حال ہوتا۔ اللہ کی مشیت منظور نہیں تھی، اللہ نے معاملہ مرحم فرمایا۔ اللہ والوں کو حدیث میں فرمایا ہے مرنے والے کو 15 دن پہلے سے مرنے کی خبر دے دی جاتی ہے، وہ حالات بتا دیے جاتے ہیں کہ اب وہ اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے۔ بندہ دنیا کی محبت میں، بال بچوں کی محبت میں، دولت کی محبت میں ان واسطوں کو، ان گنتیوں کو، ان تمام اشاروں کو سمجھ نہیں پاتا۔ اللہ والے سمجھ پاتے، اللہ والے سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ اشارہ ہے۔ ظاہر چیز ہے کہ یہ میرے والد کے انتقال کے 15 دن پہلے میرے والد صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے، غصہ ہوتے تھے یا ہم لوگ میں ناراض ہوتے تھے، میں ایسا بوریا بستر لے کے جاؤں گا تم مجھے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، میں ملوں گا نہیں۔ 15 دن کے بعد یہ کیفیت معلوم ہوئی اور وہ چلے گئے، اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ ظاہر چیز ہے یہ اللہ والوں کی زبان سے بات پتہ لگ جاتی ہے۔ حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری شعبان کے اندر، پھر میں رمضان کے عید کے بعد ادھر چلا گیا مینار، یہاں آخری اس جمعہ یہاں اس مسجد میں پڑھے تھے۔ اس کے بعد میں مینار میں گیا، وہاں پہ فون پہ بات کیا کہ حضرت میں مینار میں گیا ہوں، وہاں لفٹ بھی ہے، نیا گھر ہے۔ حضرت کے الفاظ تھے کہ آنا تو میں چاہتا ہوں لیکن میرا اللہ کی مرضی نہیں ہے، شاید اب میں نہیں آ پاؤں۔ وہی رجب کے مہینے میں انتقال ہوا حضرت کا، اللہ اسباب پیدا کر۔ ایک شخص حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ کے پاس حضرت کی زندگی میں آیا اور اس نے اپنے خواب کو بتایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مین دروازے پر ایک لاری کھڑی کر دی گئی ہے اور وہ تمام دارالعلوم کے سامان کو لاری کے اندر جمع کر کے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت نے خواب کی تعبیر بتائی مولانا سالم صاحب نے کہ وہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے توقعان اکابر یا اللہ پہ توکل کرنے والے اکابر کا تمام وہ اثاثہ لاری میں بھر کے تم لے جا رہے ہو۔ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اب اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے اندر علم تو رہے گا، علم حدیث ہوگی، علم قرآن ہوگا، وہ متوکلین نہیں ہوں گے جو پہلے اللہ نے پیدا فرمایا، جو اللہ پہ توکل کرنے والے تھے۔ آج دیکھ لیں کیا حال ہے۔ یہی وہ دارالعلوم دیوبند ہے جس نے انگریزوں کے مد مقابل کئی ہزار علماء کو شہادت کے درجے میں پہنچایا ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے عصیر مالٹا تحریک چلائی تھی۔ آپ کے ملک کے گاندھی کو مہاتما کا لقب دینے والے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی صاحب آپ کی خلافت کمیٹی نے دی۔
یہ ملک ہندوستان کو آزاد ہم نے کرایا، آج ہمارے سے سرٹیفکیٹ ماری جا رہی ہے، ہم کو غدار کہا جا رہا ہے۔